اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب. بہت شکریہ سر اب بول نیوز کو وقت دینے کے لیے. فرمائیے گا کہ اس وقت ایران کی جانب سے اسرائیل پر بھرپور جوابی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے, آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کارروائی کو؟ جی بالکل, کارروائی میں تو ہونا تھا. وہ رائٹ آف ریٹیلیشن رکھتے ہیں آرٹیکل 51 کے تحت جو UN چارٹر ان کو دیتا ہے, حق دیتا ہے. جس طریقے سے انفارچونیٹلی صبح اسرائیل نے پورے ریجن کے امن کو چیلنج کیا ہے, پورے اسٹیبلٹی کو چیلنج کیا ہے, تو اس نے رسپانس تو کر رہا تھا. اور جس طرح ہائی بائی ملٹری لیڈرشپ اور ایسکلیشن لیڈر پہ آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت بڑا رسپانس کیا ہے جو انہوں نے ان کی نیوکلیئر سائٹس کو یا جو ملٹری لیڈرشپ کو لیا ہے. تو آف کورس اس کا میچنگ رسپانس جانا ہے تاکہ وہ ایک کاسٹ کریٹ کریں اسرائیلی کے لیے, تاکہ وہ اگلی دفعہ کم از کم اس کا جو انالیسز ہے بینیفٹ کاسٹ بینیفٹ انالیسز ضرور کر کے رسپونڈ کریں گے. تو یہ ایسکلیشن تھوڑی بڑھے گی, لیڈر پہ اوپر جائے گی. اس سے پہلے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی انفارچونیٹلی جو ٹیسٹ اپروول ملی ہوئی ہے اسرائیل کو, تو اس کو اس پہ شے مل رہی ہے. اور وہ پروبیبلی دیور جو ان کی جو ہیبرسٹک اپروچ تھی آپ نے صبح دیکھ لی, نیتنیاہو نے جس طریقے سے کہا جی کہ 10 دن تو میں نے لبنان میں لگایا اور یہاں 10 منٹ آئے ہیں ایران کے خلاف. تو ایران از اے ویری پراؤڈ نیشن اور وہ رائٹ آف ریٹیلیشن بھی رکھتے ہیں اور وہ اس کو رسپونڈ کر رہے ہیں. تو یہی امید کی جا سکتی ہے کہ اب دیکھیں اس کا افیکٹ کیا آتا ہے, اسرائیل کے اوپر کیا افیکٹ آتا ہے. بٹ اگین دس ایسکلیشن ول گو فردر, اور اب یہ کرائسس جو ہے وہ ڈیپن ہوگا. یہ ڈر اس چیز کا ہے کہ یہ اسپل اوور نہ ہو ٹو دا ریجنل کنٹریز, کیونکہ وہ اگر اسپل اوور ہو گیا تو پھر اس کے انبیریبل ریزلٹس ہوں گے جو پورے ریجن کو ڈیسٹیبلائز کر دیں گے. جی آلریڈی ریجن تو ڈیسٹیبلائز ہے, بٹ انفارچونیٹلی جو بگ پاورز ہیں, ایون ویسٹ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ بھی بڑا نیگیٹو ہے, کوئی پازیٹیو ایٹیٹیوڈ نہیں ہے. آئی تھنک نا چائنا رشیا ان لوگوں کو اپنا رول پلے کرنا ہوگا, ادروائز یہ اسکلیشن پھر کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تو کنونشنل ڈومین میں ہے, اور کنونشنل ڈومین کے اندر بھی ہائر اسکلیشن لیڈرز کے اوپر چیزیں چل رہی ہیں. لیکن ہم دیکھیں گے کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز اب وہ پھر یہاں پر سر اٹھانا شروع کریں گے جو ایک پرولونگ اور پروٹریکٹڈ کانفلکٹ کی طرف جائیں گے. تو آئی تھنک یہ جو ڈائلاگ ہو رہا تھا اس کو پہلے پیس کو پورا چانس دینا چاہیے تھا, اور اس کے بعد اگر دیکھتے اور ثبوت ہوتے, کیونکہ ہمیں یاد ہے کہ عراق کے اندر بھی ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کی بات کر کے وہاں پر انویڈ کیا گیا تھا. پھر ہم نے 20 ایئرس کی اپلیکیشن واشنگٹن کی دیکھی کابل میں, اور اس کا بھی اینڈ پھر سٹارٹ تو انیشیٹ تو واشنگٹن نے کیا, 20 ایئرس کی اپلیکیشن بھی کی, لیکن اس کا جو پھر اینڈ اسٹیٹ ہے وہ لکھنے والے وہ رگڈ طالبان ہی تھے. تو یہ وار کی جو سب سے پہلا وکٹم ہوتا ہے وہ اس کا پلان ہوتا ہے. تو اسرائیل نے ایک کرائسس دی ہے, شروع کی ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ ان کو بھی ہیوی پرائس پے کرنی پڑے گی, اور یہ اسکلیشن لیڈر پہ چیزیں ہائر لیول پہ رہیں گی, اور یہ کچھ عرصہ بھی چلتی رہیں گی. ٹھیک ہے میجر صاحب, یہ بھی فرمائیے گا کہ جیسا کہ آپ نے خود کہا کہ خطے میں اس وقت کشیدگی جو ہے وہ آلریڈی موجود ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں ایسی صورتحال میں جو 57 اسلامی ممالک ہیں, OIC تنظیم ہے, دیگر انٹرنیشنل پلیٹ فارمز ہیں, ان کو کردار ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے صورتحال میں؟ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.